السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ، یوصیکم وصیت دیتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ، فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکری کہ مرد کے لیے حصہ مثل برابر ہے حظ الانثیین دو عورتوں کے حصے کے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ وصیت دیتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ پس اگر ہیں نساءً عورتیں فوق اثنتین دو سے زیادہ، فَلَہُنَّ تو ان کے لیے ثلث دو تہائی ہے ما ترکا جو مرنے والا چھوڑ جائے، یعنی اگر مرنے والے کا لڑکا نہیں ہے صرف لڑکیاں ہیں، اور وہ لڑکیاں اگر دو ہوں یا دو سے زیادہ تو ان کو مال میں سے دو تہائی حصہ ہی ملے گا، یعنی کل مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، پھر ان 3 حصوں میں سے 2 سے زیادہ کو ان لڑکیوں کو دیا جائے گا، اگر 2 ہوں گی تو پھر بھی ان کو 2 تہائی حصہ ہی ملے گا، جس طرح کے حدیث میں ہے کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تو ان کے بھائی نے ان کے سارے مال پر قبضہ کر لیا، ان کی صرف 2 لڑکیاں تھیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سے 2 تہائی حصہ لے کر ان دونوں لڑکیوں کو دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ اگر ہے لڑکی واحدتاً ایک، فلاحا تو اس کے لیے نصف ہے، والی ابویہ اور والدین کے لیے، لکلی واحدین ہر ایک کے لیے، یعنی ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے، منہما ان دونوں میں سے سدس چھٹا حصہ ہے، مما اس مال میں سے تارکا جو مرنے والا چھوڑ جائے، ان کانا لاہو ولدن ان کانا اگر ہے لاہو اس کی ولدن اولاد، یعنی اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو اب اس میں ماں باپ کے حصے کی 3 صورتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی یہ کہ مرنے والے کی اولاد بھی ہو اور اولاد صرف بیٹی ہو تو بیٹی کو نصف حصہ دیا جائے گا، یعنی کل مال کے 6 حصوں میں سے 3 حصے بیٹی کو دیے جائیں گے، ایک سدس حصہ یعنی چھٹا حصہ ماں کو اور ایک چھٹا حصہ باپ کو، اور باقی جو ایک چھٹا حصہ رہ گیا وہ باپ کو ملے گا بطور اسبہ ہونے کی حیثیت سے۔ اس طرح باپ کے 2 حصے ہوئے، ایک ذوی الفروض ہونے کی حیثیت سے اور ایک اسبہ ہونے کی حیثیت سے۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُنْ اگر نہ ہو لاہو اس مرنے والے کی ولدن اولاد، ووارثاہ تو اس کے وارث ابواہ اس کے والدین ہیں، فَلِأُمِّهِ تو اس کی ماں کے لیے ثلث تیسرا حصہ ہے، یعنی اگر مرنے والے کی اولاد بھی نہ ہو، یاد رہے کہ اولاد میں پوتا پوتی بھی شامل ہیں، پھر کل مال کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ ماں کو دیا جائے گا اور دوسرے 2 حصے باپ کو ملیں گے بطور اسبہ ہونے کی حیثیت سے۔ لیکن اگر مرنے والا مرد ہے اور اس کی بیوی زندہ ہے، یا پھر عورت ہے تو اس کا شوہر زندہ ہے، تو اس طرح شوہر اور بیوی کا حصہ نکال کر، جس کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے، یعنی ان کا حصہ نکال کر پھر باقی مال کو ماں باپ میں اسی طرح تقسیم کیا جائے گا۔ اب تیسری صورت یہ ہے کہ فَإِن كَانَ پس اگر ہیں لاہو اس مرنے والے کے اخواتن بہن بھائی، یعنی ایک سے زیادہ بہن بھائی، فَلِأُمِّهِ تو اس کی ماں کے لیے سدس چھٹا حصہ ہے۔ یہ تیسری صورت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ساتھ مرنے والے کے بہن بھائی بھی زندہ ہیں، وہ بہن بھائی چاہے عینی ہوں یعنی سگے، یا پھر الاتی ہوں یعنی باپ ایک ہوں مائیں مختلف، یا پھر اخیافی ہوں یعنی ماں ایک ہو باپ مختلف،
یہ بہن بھائی میت کی باپ کی موجودگی میں تو وارث نہیں ہوں گے، لیکن ماں کے لیے نقصان کا باعث بنیں گے، یعنی ماں کے تیسرے حصے کو چھٹے حصے میں تبدیل کر دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی اور وارث نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من بعدی وصیت، یعنی یہ تقسیم جو ہے من بعدی وصیت، بعد وصیت کے ہوگی، یوسی جو کہ وصیت کر جے بیہا اس مال کے بارے میں، یعنی اگر مرنے والا مال کے بارے میں کوئی وصیت کر جائے تو اس کی وصیت کو پورا کرنے کے بعد یہ مال کی تقسیم ہوگی۔ او دینین یا قرض ادا کرنے کے بعد، یعنی اگر اس پر کوئی قرض ہے تو پہلے اس قرض کو ادا کیا جائے گا، پھر مال کی تقسیم ہوگی۔ اباؤکم تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، لا تدرون نہیں تم جانتے، ایہم کہ کون ان میں سے، اقربو زیادہ قریب ہے، لاکم تمہارے لیے، نفعن نفع میں، فریضۃ من اللہ، فریضۃً یہ فرض ہے، یہ مقرر ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، علیمن جاننے والا، حکیمن حکمت والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے حصوں کو مقرر کیا ہے اسی طرح تقسیم کرو، یعنی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے کون زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ تمہارے لیے، یعنی شوہروں کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ شوہروں سے مخاطب ہے، وَلَكُمْ تمہارے لیے نصف و نصف ہے، مَا تَرَکَ جو چھوڑ جائیں، أَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں، إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ اگر نہیں ہے ان کے لیے، وَلَدٌ اولاد، فَإِنْ كَانَ پس اگر ہے، لَهُنَّ ان کے لیے، وَلَدٌ اولاد، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے، ربع چوتھا حصہ ہے، یعنی اگر اولاد نہیں ہے تو نصف ہے، اگر اولاد ہے تو چوتھا حصہ ہے، مما اس مال میں سے، ترکنا جو وہ چھوڑ جائیں، من بعدی وصیت بعد وصیت کے، یوسینا جو وہ وصیت کر جائے، بیہا اس کے بارے میں، او دینین یا قرض ادا کرنے کے بعد، وَلَہُنَّ تو اور ان عورتوں کے لیے، یعنی یہ مونس کا صیغہ ہے، وَلَہُنَّ اور ان عورتوں کے لیے، ربع چوتھا حصہ ہے، مما اس مال میں سے، ترکتم جو تم چھوڑ جو، إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ اگر نہیں ہے تمہارے لیے، وَلَدٌ اولاد، یعنی جس طرح پہلے بھی میں نے بتایا کہ اولاد میں پوتا پوتی بھی شامل ہیں، فَإِنْ كَانَ پس اگر ہے، لَكُمْ تمہارے لیے، وَلَدٌ اولاد، فَلَهُنَّ تو ان عورتوں کے لیے، ثُمُنُ آٹھواں حصہ ہے، مما اس مال میں سے، ترکتم جو تم چھوڑ جو، یعنی بیوی اگر ایک ہوگی تب بھی اسے چوتھا یا پھر آٹھواں حصہ ملے گا، اگر ایک سے زیادہ ہوں گی تب بھی ان کو چوتھا یا پھر آٹھواں حصہ ہی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من بعدی وصیت بعد وصیت کے، توصون بیہا جو تم وصیت کر جو اس مال کے بارے میں، او دینین یا قرض ادا کرنے کے بعد، وَإِنْ كَانَ پس اگر ہے، راجل آدمی، یورث وارث، کلالتن کلالہ، کلالہ سے مراد وہ میت ہے جس کا نہ باپ ہو نہ اولاد، یعنی اصول و فروع کے لحاظ سے اس کا کوئی وارث نہ ہو، لیکن اطراف و جوانب سے اس کے وارث ہوں، اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَہُ اور اس کے لیے، یعنی اس مرنے والے کے لیے، اخن بھائی ہو، او اختن یا بہن ہو، یعنی اس کا وَلَہُ اور اس کے لیے، اخن ایک بھائی ہو، او اختن یا بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ ہر ایک کے لیے، منہما ان دونوں میں سے، سدسُ چھٹا حصہ ہے۔ یہاں پر بہن بھائی سے مراد اخیافی بہن بھائی ہیں، یعنی جن کی ماں ایک ہو، باپ الگ الگ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے چھٹا حصہ ہے، یعنی ایک بھائی یا پھر ایک بہن ہو تو ان کے لیے چھٹا حصہ ہے، یعنی بہن کو بھی چھٹا حصہ ملے گا اور بھائی کو بھی۔ فَإِنْ كَانُوا پس اگر ہیں وہ، اکثر زیادہ، من ذَلِکَ اس سے،
یعنی اگر وہ ایک سے زیادہ ہیں فاہم پس وہ شرکاء شریک ہیں فی الثلثی ایک تہائی حصے کے، یعنی اگر بہن بھائی ایک سے زیادہ ہیں تو ان کو ایک تہائی حصہ ملے گا. یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ مرد کا حصہ زیادہ ہے، بلکہ اس میں مرد اور عورت کا حصہ برابر ہے. اخیافی بہن بھائی وراثت کے لحاظ سے ذرا دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں، یہ کہ یہ تب ہی وارث ہوتے ہیں جب آدمی کلالہ ہو، یعنی جب اس کا کوئی اور وارث نہ ہو تب یہ وارث ہوتے ہیں، یا پھر یہ ماں کی وجہ سے وارث قرار پاتے ہیں. اور یہ کہ ان کا حصہ مساوی ہوتا ہے، یعنی مرد اور عورت کا حصہ برابر برابر ہوتا ہے. تو یہ اخیافی بہن بھائی کو حصہ تب ہی ملے گا جب مرنے والے کا نہ باپ ہو نہ اولاد، یعنی اصول و فروع کے لحاظ سے کوئی وارث نہ ہو لیکن اطراف و جوانب کے لحاظ سے وارث ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من بعد وصیت، یعنی یہ وصیت، یہ تقسیم جو ہے من بعد وصیت، بعد وصیت کے ہوگی، یوصی بہا جو وہ وصیت کاٹے اس کے بارے میں، او دین یا قرض ادا کرنے کے بعد، غیر مضارن، غیر نہ کہ وہ مضارن کسی کو نقصان پہنچانے والا ہو، وصیتاً یہ وصیت ہے من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، حلیم حوصلے والا ہے. یعنی وصیت کرنے والا اس طرح نہ کرے، یعنی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، یعنی کسی کا حصہ زیادہ کر دے اور کسی کا کم، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ وصیت میں بالکل انصاف کو قائم رکھے، یعنی نہ تو وہ اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرے اور نہ ہی بندوں کے حقوق میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تل کا یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، ومن یؤتی اللہ جو کہ اطاعت کرے اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ داخل کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنات باغات میں، تاجری چلتی ہوں گی من تحتہا ان باغات کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں، وذالک اور یہ الفوز العظیم، الفوز کامیابی ہے، عظیم بہت بڑی، یعنی آخرت کی کامیابی ہی حقیقت میں کامیابی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کہ دنیا میں اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنات میں داخل کرے گا. ومن یعص اللہ، ومن یعصی اور جو کہ نافرمانی کرے اللہ اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی، ویتعدی اور زیادتی کرے حدودہ اس کی حدوں سے، یعنی اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے نکلے، یدخلہ داخل کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ نارن آگ میں، خالدن ہمیشہ رہے گا فیہا اس آگ میں، والا ہو اور اس کے لیے عذاب عذاب ہے مہین رسوا کرنے والا. یعنی جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے، اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.